بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، جنت تک لے جانے والی یہ تسبیح، گناہ بخشوانے والی یہ تسبیح، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو، اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتی ہے جیسے رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف وسطہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا، آؤ تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو، اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو یا بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یزید کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم و ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم، فاسق و فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسی فسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا۔
مدینہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بحث بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بھتیجے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اسی دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے، مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں حرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنا چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جانے سے میرا دل چھلنی ہو گیا، اے میرے بیٹے، مجھے جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا، اے میرے وفادار بھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ بے آرام ہو چکا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں۔ خیموں کی طرف جاتے ہیں تو معصوم سعادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو ایک پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی حفاظت سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس شور میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھیں، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم واصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا، اے میرے ماں جائے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹوٹے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیبیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھ کڑی پہنا کر باندھ دیا گیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈھال تھی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت کی ان گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ
ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا، تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے دین مٹ گیا؟ نہیں، بلکہ دین اب قیامت تک سر بلند ہو گیا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہوئے تھے، ان کی نگاہیں اس مبارک سر کی طرف تھیں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا طوق بن جائیں گی۔ یزید شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا، کہا کہ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے، مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کے لاشوں کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، میرے لال لاشے کے ساتھ ہم نے امانت نہیں، بھائی تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دے دی۔ اے اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لیں تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی، مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دین ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ثابت تھیں، گلیاں خاموش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے تاریک میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں۔ آج علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے۔ آج قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے اور آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینہ کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہمیں یاد رکھو، ہمیں سنو، ہم نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر امت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے
جس کی خبر میرے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن من سب قربان کیا جا سکتا ہے، اور آج اگر ہم ان مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی یہ وہی تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحی القیوم پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دن کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ تسبیح جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔